السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ ہذہ القریۃ اس بستی میں، فکلوا پس تم کھاؤ منہا اس بستی میں سے، حیث جہاں سے شئتم تم چاہو رغدن کھلم کھلا۔ اور جب ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس بستی میں سے جہاں سے تم چاہو کھلم کھلا کھاؤ، وادخلوا الباب اور تم داخل ہو الباب دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور تم کہو حطۃ بخش دے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے، لکم تمہیں، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وسنزید اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اچھا جی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم فلاں بستی میں داخل ہو جاؤ، ہذہ القریۃ اس بستی میں۔ تو کس بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا؟ اس سے کون سا شہر مراد ہے؟ تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد اریحہ شہر ہے، مگر یہ بہت دور کی بات ہے، کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، صحرائے سینا میں موجود تھے، تو اس راستے پر اریحہ شہر نہیں آتا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد فرعون والا مصر ہے، تو یہ بھی اس سے بھی بعید ہے، کیونکہ وہ ادھر سے نکل کر صحرائے سینا تک پہنچے تھے، بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے۔ تو زیادہ صحیح قول جو ہے اکثر مفسرین نے جو اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہذہ القریہ سے مراد بیت المقدس کا شہر ہے، جیسا کہ ایک اور آیت میں آتا ہے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 21 ہے، اس میں ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو یہاں پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بیت المقدس تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فتح ہی نہیں ہوا تھا، تو لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ جو حکم انہیں بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم ملا تھا، شاید موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہ ملا ہو، یوشع بن نون علیہ السلام کی نبوت کے دور میں انہیں یہ حکم ملا ہو۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو انہیں حکم دیا گیا ہو کہ اس فتح کی شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ کے عاجز بندوں کی طرح سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ حکم ویسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نصر میں فتح کے موقع پر تسبیح و استغفار کا حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہونے کے بعد نماز فتح یعنی 8 رکعت شکرانے کی ادا کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ حکم اسی طرح انہیں ملا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ان قریب ہم محسنین نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے، یعنی گناہوں کی بخشش کے علاوہ پیچھے یہ تھا نا کہ تم اگر بخشش مانگو گے ہم گناہ بخش دیں گے، تو آگے فرمایا جو احسان کرنے والا ہوگا، نیکی کرنے والا ہوگا، گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ ہم اس کے درجات بھی بلند کر دیں گے۔ تو احسان کا معنی کیا ہے؟ احسان کا معنی ہے خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا، اس میں ریاکاری دکھلاوا نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کی حقیقت کے متعلق سوال کیا گیا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ عبادت کرنا، یہ احسان ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی بدفعلی کیا تھی، انہوں نے نافرمانی کس طرح کی اس حکم کی، فَبَدَّلَ الَّذِينَ پس بدل ڈالا ان لوگوں نے، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، کیا بدل ڈالا؟ قولاً اس بات کو، غیر الذی خلاف اس کے، قیل لہم جو انہیں کہی گئی تھی،
یعنی جو بات کہی گئی تھی کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور حتۃ نغفر لکم کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے اس بات کو بدل ڈالا۔ فَأَنزَلْنَا پس ہم نے نازل کیا عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کیا نازل کیا؟ رجزن عذاب، من السماء آسمان سے۔ کس وجہ سے؟ یہ اللہ کا ظلم نہیں تھا ان پر، بما اس وجہ سے کہ کانوا یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو ان ظالموں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو کہ حِطَّةٌ اے اللہ ہمیں بخش دے۔ تو انہوں نے اسے بدل دیا اور اپنے سرینوں پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ سجدے کی جگہ انہوں نے کیا کیا؟ سرینوں پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حِطَّةٌ کی جگہ کہنے لگے حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ، یعنی ہمیں کیا چاہیے؟ بالی میں دانا چاہیے، مطلب گندم کا سوال کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ نے فرمایا تھا حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وہ حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو فرمایا جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رجزن عذاب نازل کیا۔ تو عذاب اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر طاعون کا عذاب نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا، بلکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر رجزن عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو آج ہم غور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے حکموں کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کا ہمارے دلوں میں ڈر بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو چھوٹی چھوٹی نافرمانیوں پر اتنی بڑی سزائیں دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے اور اپنا فرما بردار بنائے، تابع دار بنائے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا اضرب اے موسیٰ تو مار بعصاک الحجر اپنی لاٹھی کو پتھر پر، فانفجرت پس پھوٹ نکلے منہ اس پتھر سے اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے، اثنتا عشرۃ 12 عیناً چشمے، قد یقیناً علمہ جان لیا یا معلوم کر لی کل اناسین ہر گروہ نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ، اپنے پینے کے گھاٹ کو معلوم کر لیا، کلو تم کھاؤ وشربو اور تم پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ تم چلو پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرنے والے بن کر۔ تو یہ جو پتھر کا ذکر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارو تو 12 چشمے کیوں مطلب نکالے۔ تو اس کی حکمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے اس وقت 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے بھی انہیں نوازا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، نافرمانیاں کی، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ تو ہمیں بھی اس چیز سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔